السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ ساتھیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، بس عید کی آمد ہے، آپ کو پتہ ہی ہے رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو گھر کی تھوڑی صفائیاں وغیرہ کر رہے ہیں، ڈیپ کلیننگ وغیرہ ڈیلی روٹین تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو میں نے کل لگائی تھی مشین، بہت زیادہ کپڑے دھوئے، بہت ہی زیادہ، لیکن آپ سے شیئر نہیں کیے۔ دراصل کپڑے اتنے زیادہ تھے نا کہ پھر گیلے ہاتھوں کے ساتھ شارٹ بنانا ناممکن تھا، تو میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیئر کر دوں گی، گھر کی روٹین ہے، بس صفائیاں وغیرہ اب یہ کام شروع ہو گئے ہیں۔ تو ساتھ میں نے گھر کے کپڑے دھونے کے علاوہ دراصل ایک روم سے سارے کور وغیرہ اتار لیے تھے صوفوں کے، اور وہ آج میں اور بیٹی مل کے چڑھا رہے تھے۔ بڑا ہی مشکل کام ہے، اتارتے وقت بھی یقین کریں ہاتھ اور اس کی انگلیاں بس کر گئی تھی، اور اب چڑھاتے وقت بھی بالکل یہی سچویشن تھی۔ تو میں نے بیٹی سے کہا چلو آج مل کے یہ سارے چڑھا لیتے ہیں، کیونکہ آج افطاری آ رہی ہے جی میری بہن کے گھر سے، میری سسٹر میرے لیے افطاری بھیج رہی ہیں، تو وہ بتا کے گئی تھی، تو میں نے کہا چلے جی آج گھر میں افطاری کم ہی بنے گی، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ کام جو ہے وہ نپٹا لیتے ہیں۔ پھر میں اور بیٹی سارے کور وغیرہ چڑھانے میں مصروف ہو گئے بڑی مشکل سے، بلکہ آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ دو جو اس کی گدیاں تھی اس پہ میں نے مطلب سائیڈ کی جو گدی تھی اس کا کور بیک والی پہ چڑھا دیا، اور ان کے سائز میں تھوڑا فرق تھا۔ اتنی جلدی چڑھا کے جان چھڑانا چاہ رہی تھی، اتنا ہی میرے لیے مسئلہ بن گیا۔ جتنی جان چھڑا رہی تھی کہ جلدی جلدی کام ختم ہو جائے، اتنا ہی لٹک گیا تھا بہرحال جیسے تیسے پھر ہم نے کور وغیرہ چڑھا کے گدیاں تو ریڈی کر دی۔ کام سے فری ہونے کے بعد میں چلی گئی کچن میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں کوئی سالن وغیرہ سحری کے لیے بنا لوں۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ مجھے ابھی 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ یار سیخ کباب کا سالن بنا لو، تو فریز ہوئے تھے سیخ کباب، میں نے انہیں نکالا اور اچھا سا مسالہ بنایا، اور سحری کے لیے میں نے کہا چلیں جی سالن ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں یقین کریں ٹائم اتنی جلدی سے گزر رہا ہے، یقین ہی نہیں آ رہا، ایسے لگتا ہے کہ 2 دن پہلے جیسے ہم رمضان کے آنے کی تیاریاں کر رہے تھے چیزیں وغیرہ یہ کر لو وہ کر لو، صفائی کر لو، گروسری لے آؤ، وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے، اور اب دیکھ لیں کہ آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ صفائیاں کر لیں، یہ کام کر لیں، اس طرح کہاوت ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمارا غلام نہیں ہے، ہم وقت کے غلام ہیں، وقت تو گزرتا جاتا ہے، بہت جلدی گزرا ہے، بہت ہی جلدی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے آپ کے اور میرے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی جھٹ پٹ سے میں نے یہ سالن ریڈی کر لیا، بہت ہی ٹیسٹی سا یہ بن جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ذرا جھٹ پٹ سے بس مسالہ بناؤ اور فٹافٹ سے سیخ کباب نکالو اور اسے مسالے میں ڈال کے اچھے طریقے سے بھون لو، تو آپ کا سالن جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے۔ سالن میرا ریڈی کرنے کے بعد پھر بھی کافی زیادہ ٹائم تھا، ظہر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں جی یہ میری سسٹر نے مجھے سردیوں میں سوٹ دیا تھا کہ مجھے سلائی کر کے دینا، وہ کہہ رہی تھی سلا ہوگا تو چلو ایڈوانس پڑا ہوتا ہے بس کچھ اپنے کپڑے وغیرہ سلائی کیے، پھر بیچ میں میری طبیعت بہت خراب ہوگی، اس کی وجہ سے میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا مجھے مائگرین کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آئی سائڈ پہ بہت فرق پڑ گیا ہے، تو میں نے کہا چلے جی میں انہیں یہ سوٹ سلائی کر دیتی ہوں، کیونکہ جب انہوں نے مجھے سردیوں میں دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سلا ہوگا تو میں رمضان میں پہن لوں گی۔ پھر میں نے انہیں کہا، یہ بات میں نے ان سے ڈسکس کی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہتی ہیں کوئی بات نہیں، جب تم ٹھیک ہوگی مجھے سلائی کر دینا، تو میرے دل میں آ رہا تھا، میں نے کہا چلے جی میں انہیں ان کا سوٹ سلائی کر دوں، تاکہ جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے تو چلے وہ پہنیں گی اور مجھے بھی ثواب ملے گا، وہ بھی نیا سوٹ پہن کے جمعۃ الوداع پڑھ لیں گی۔ تو یہاں میں بیٹھ گئی تھی مشین لے کے، بلکہ میری بیٹی ہنس رہی تھی، کہتی ہے ماما آج آپ بہت ایزی فیل کر رہی ہیں میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، افطاری تو ڈیلی گھر میں بنتی آج بھی بنے گی، بس تھوڑا یہ ہو رہا تھا، وہ تو کہہ کے گئی تھی، کہتی تھی نہ بنانا میں بھیج دوں گی، تو پھر بھی مجھے پتا ہے اپنے اسپیشلی بیٹے کی عادت کا، وہ کہے گا کچھ باہر سے منگوا لو، کچھ یہ کر لو، کیونکہ اسے بس کھانے پینے میں تلی ہوئی چیزیں بہت پسند ہے، پکوڑے، سموسے، رول، کچوری، وہ کہتا ہے ڈیلی ایسی چیزیں ضرور ہو، اور آلو والے پکوڑے تو اس کی کمزوری ہے سمجھیں کہ بس ان کے بغیر تو وہ کہتا ہے افطاری ہے ہی نہیں، کچھ بناؤ نہ بناؤ آلو والے پکوڑے بھی بنا لو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بہرحال آج میں پتہ نہیں کیوں ایسے ذرا خود کو ریلیکس فیل کر رہی تھی، میں نے ان کا سوٹ لے کے بیٹھ گئی، تو یہ ہے کہ میں نے سوٹ الحمدللہ سے بڑی جلدی میں نے سی لیا، مجھے خود حیرت ہو رہی تھی، بلکہ میری بیٹی کہہ رہی ہے عصر کی نماز کے بعد تقریباً میں نے 15 منٹ اور لگائے اور میرا سوٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اچھی اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی کام سوچ کے رکھو سارے ہو جاتے ہیں، اور کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ
کچھ بھی سوچ لو، چاہے آپ ایک کام کا بھی سوچ لو نا، آپ کا وہ کام اس دن نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کبھی میں بہت زیادہ پلاننگ کر کے کوئی کام شروع کروں، کبھی لائٹ جا رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ، یا کوئی نہ کوئی بیچ میں مسئلہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن الحمدللہ سے آج میں نے جو کچھ سوچا تھا تقریباً میں نے اپنے سارے کام کر لیے تھے، اور مجھے بہت ہی خوشی بھی ہو رہی تھی اور میں ذہنی طور پہ ریلیکس بھی تھی. ہم نے تو کوئی شاپنگ نہیں کی ہے، بلکہ ہماری فیملی کیا، میری سسٹر کسی نے کوئی شاپنگ نہیں کی عید کی. ہماری کیا عید ہے، میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میرا جوان بھانجا فوت ہو گیا ہے اور ابھی اس کا 40واں گزرا ہے. تو اس عید پہ تو ہم نے کچھ بھی شاپنگ نہیں کی، نہ کی ہے اور نہ دل مانتا ہے. بس مر تو سب نے ہی جانا ہے، موت برحق ہے، لیکن بس ایسی جوانی کی موتیں اللہ تعالیٰ، میں تو کہتی ہوں کوئی میرا دشمن بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دن نہ دے. کا دکھ جو ہے نا اسے سہنا بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ میری بہن کو صبر دے، میرے بہنوئی کو، ان کی فیملی کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین یا رب العالمین. یہاں پہ جی ہمارا دسترخوان ہو گیا تھا بالکل ریڈی، آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت تھی، شکر الحمدللہ. میں نے گھر میں تھوڑی سی فروٹ چاٹ بھی بنا لی تھی، جوس بنا لیا تھا اور کھجوریں وغیرہ رکھ لی تھی. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ سسٹر کے گھر سے کھجوریں آنی ہی آنی ہے، لیکن میرے بیٹے کو نا اللہ زندگی دے اور اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی دے، اس نے بادام اور بلائی والی کھجوریں کھانی ہوتی ہیں. اور یہاں جی سسٹر نے ہمارے لیے فروٹ چاٹ بھیجی تھی، ماشاءاللہ سے کھجوریں بھیجی تھی، پکوڑے بھیجے تھے 2 قسم کے، سموسے بھیجے تھے. اور یہ جو آپ کو بوری بند لاش نظر آ رہی ہے نا سموسہ، اس کی بات کر رہی ہوں جو ٹشو میں لپیٹا ہوا ہے، یہ اسپیشل جی خالہ نے بھیجا تھا اپنے بھانجے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ نے احد کو ہی سموسہ دینا ہے، اور یہ اسپیشل ایک سموسہ آیا تھا اس کے لیے. اور یہاں پہ جی احد صاحب اپنے لیے 20 سموسے اور کچوری لے کے آئے تھے، کیونکہ ان کے بغیر نا اس کی افطاری ناممکن ہے، اس کا گزارا ہی نہیں ہے جب تک وہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے. اور ساتھ جی روزے کے بعد آرڈر ہوا تھا کہ چائے بنائیں، اور میں چائے بنانے لگی. تو یہاں پہ جی میرے ہبی چلے گئے بیکری اور وہ یہ لے کے آئے تھے کریم پف. ابھی چائے تو بنی نہیں تھی، بہرحال میں نے ان کا شارٹ بنا لیا تھا، کیونکہ بیچ میں نا 1-2 جاننے والی آ گئی تھی، تو پھر اس چکر میں میری چائے والا شارٹ جو ہے نا وہ مس ہو گیا. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ، آج کی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں. اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.